وزن 63 کلو گرام، قد 5 فٹ 7 انچ، پنچ کی طاقت ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی دی گریٹ کے برابر۔ وہ 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مارتا تھا اور تختہ توڑ دیتا تھا۔ وہ اپنے فن کا جادوگر تھا، وہ مارشل آرٹس کا مائیکل جیکسن تھا۔ اس نے صرف 4 فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد ہر فلم انڈسٹری کا ہر ایکشن ہیرو اس کا سا بننے کی خواہش لے کر سیٹ پر آیا۔ آج کے دور کے بڑے بڑے سپر سٹارز اس کی فلموں میں ایکسٹرا آتے تھے۔ وہ صرف 32 سال جیا اور عین جوانی میں اپنے سارے خواب پورے کر کے اچانک مر گیا۔ آخر 5.5 فٹ کے اس انسان میں ایسا کیا تھا جو چند سال کے کیریئر میں ایسی دھاک بٹھا گیا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جو بروس لی کو نہ جانتا ہو۔ آج کی اس پروگرام میں ہم ہانگ کانگ کے مارشل آرٹس جادوگر بروس لی کا ہی ذکر کریں گے۔ بروس لی کو عظمت یوں ہی نہیں ملی تھی، بلکہ ان 2 باتوں سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی جان توڑ محنت کرتا تھا۔ ایک یہ کہ وہ مارشل آرٹس پریکٹس کے دوران وہ عام پنچنگ بیگ استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا پنچنگ بیگ ہیوی ویٹ باکسنگ اور ریسلر کے بیگ سے بھی وزنی ہوتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ وزن میں بھلے ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی سے آدھا تھا، مگر اس کے گھونسے میں طاقت محمد علی کے برابر تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنے ایک ہاتھ کے ایک انگوٹھے اور ایک انگلی سے پش اپس لگایا کرتا تھا، اور وہ مارشل آرٹس ماسٹر تھا۔ وہ ہانگ کانگ کا اسٹریٹ فائٹر تھا، لیکن اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ہالی ووڈ کا سپر سٹار فنکار بنے گا، اور وہ بنا بھی۔ بروس لی کی پیدائش 27 نومبر 1940 کو سان فرانسسکو کے چائنا ٹاؤن میں ہوئی۔ اس کا اصل نام لی جن فانگ تھا۔ اس کے باپ لی ہوئی چیون ایک اسٹیج اداکار تھے اور اداکاری کا شوق پورا کرنے ہی ہانگ کانگ سے امریکہ آئے تھے، لیکن اپنی پوری تگ و دو کے باوجود وہ ایک اوسط درجے کے اسٹیج ایکٹر سے زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بروس لی کی پیدائش کے 3 ماہ بعد سان فرانسسکو کا چائنا ٹاؤن چھوڑ کر اپنے وطن ہانگ کانگ واپس آ گئے، لیکن وہ ہانگ کانگ میں بھی کچھ زیادہ نام پیدا نہ کر سکے۔ لیکن باپ کا یہ شوق جلد ہی بروس لی کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ سیٹ پر چلا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے محض 6 سال کی عمر میں ایک فلم میں اداکاری بھی کر لی، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا، اور وہ 18 سال کی عمر تک وہ 20 سے زائد فلموں میں چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر کام کر چکے تھے۔ وہ اداکاری کے ساتھ ساتھ ڈانس کا بھی رسیا تھا۔ اس نے ہانگ کانگ کے مشہور ڈانس چاچا میں حصہ لیا اور جیتا بھی۔ بروس لی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں سمیٹ رہا تھا، لیکن اس کا باپ مطمئن نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت کا ہانگ کانگ آج کے ہانگ کانگ کی طرح ترقی یافتہ نہیں تھا۔ جنگ عظیم دوم کچھ عرصہ قبل ہی ختم ہوئی تھی، جس کی تباہ کاریوں نے شہر کا برکس نکال کے رکھ دیا تھا۔ چور بازاری اور دنگا فساد معمول کی بات تھی۔ گلیوں میں گنڈوں کے گینگز گھوما کرتے تھے اور بات بات پر لڑتے جھگڑتے تھے۔ بروس لی بھی اسی سماج کا حصہ تھا، تو وہ بھی آئے روز گنڈوں سے لڑتا رہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی مارشل آرٹس وہاں کا مقبول کھیل ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی ضرورت بھی تھا، اس لیے بروس لی کے والد نے اسے مارشل آرٹس سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے بروس لی کو مارشل آرٹس کے ایک ماہر استاد کے پاس بھیجا، لیکن یہاں بھی ایک بڑی مصیبت تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس دور میں چائنیز کسی غیر چائنیز کو یہ فن سکھانے کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بروس لی کو یہاں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بروس لی غیر چائنیز نہیں تھا، بلکہ اس کی صرف ماں غیر چائنیز تھی۔ اب اپ مین نے ون چن کے ابتدائی گر سکھائے۔ اپ مین کے ساتھ واونگ شنگ لیون بھی بروس لی کا استاد تھا۔ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ بروس لی کی مہارت بڑھ رہی تھی، ساتھ میں جھگڑوں کی تعداد بھی آئے روز اس کی اپنے محلے کے آوارہ لڑکوں سے سر پھٹول ہوتی رہتی تھی، جس سے اس کا باپ بہت پریشان تھا۔ ایک بار تو معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہ معاملہ پولیس تک گیا۔ پولیس والوں نے اس کے باپ کو کہا کہ یہ آخری وارننگ ہے، اگر دوبارہ اس نے ایسا کیا تو ہم اس کو جیل ڈال دیں گے۔ آخر کار تنگ آ کر بروس لی کے والد نے اس کو امریکہ میں اپنی بہن کے پاس بھیج دیا۔ بروس لی دن میں تعلیم حاصل کرتا اور شام کو ایک ہوٹل میں کام کیا کرتا تھا۔ بروس لی امریکہ میں فلسفے اور آرٹ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن اس کے کلاس فیلوز اس کی تعلیم سے زیادہ اس کے مارشل آرٹس اور کنگ فو کے فین تھے، اس لیے بروس لی نے تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں پر مارشل آرٹس بھی سکھانا شروع کر دیا۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک آئرش امریکی لڑکی لینڈا ایمرے سے ہوئی۔ دونوں ہی ایک پہلی نظر میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت چائنیز لوگوں کا اپنے بچوں کی شادی امریکی اور امریکی خاندان کے لوگ اپنے بچوں کی شادی چائنیز میں نہیں کرتے تھے۔ لیکن محبت کہاں مانتی ہے،
نہ اصولوں کو آخر کار بروس لی اور لنڈا نے شادی کر لی چھپ کر، لیکن جیسے ہی ان کے گھر والوں کو پتہ چلا وہ بہت غصہ ہوئے۔ لنڈا کے گھر والوں نے بہت جلد مان لیا، لیکن بروس لی کے گھر والے بہت دیر بعد اس شادی کو قبول کر پائے۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ چائنیز غیر چائنیوں کو یہ آرٹ سکھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب امریکہ میں بروس لی نے غیر چائنیوں کو یہ سکھانا شروع کر دیا تو چائنیوں نے اعتراض کیا، یہ تو خفیہ ٹیکنیک ہے جس کی حفاظت چائنیز نے اپنی جان دے کر کی تھی، لیکن بروس لی کہاں ماننے والا تھا۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ بروس لی ان کے ایک مارشل آرٹس چیمپئن کے ساتھ لڑے گا۔ اگر بروس لی یہ مقابلہ جیتا تو بھلے جو مرضی کرتا پھرے، لیکن اگر ہارا تو اسے یہ سب ادارے بند کرنا پڑیں گے۔ بروس لی کا مقابلہ سب سے بڑے کنگ فو ماسٹر ونگ جیک مین کے ساتھ تھا۔ مقابلہ شروع ہوا اور 180 سیکنڈ کے بعد بروس لی نے اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیا، لیکن وہ اس جیت سے خوش نہیں تھا۔ 180 سیکنڈ تک مقابلہ چلنا اس کے لیے کمزوری تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے یہ مقابلہ چند سیکنڈ میں جیت لینا چاہیے تھا۔ اس جیت سے بروس لی نے وہ سبق سیکھا جو لوگ ہار سے بھی نہیں سیکھتے۔ جولائی 1973 کی وہ شام دنیا بھر کے مارشل آرٹس اور فلمی مداحوں کے لیے ایک ناقابل یقین دھچکا ثابت ہوئی۔ صرف 32 سال کی عمر میں ایک ایسا شخص جو لوہے کی دیوار توڑ سکتا تھا، جس کی پنچنگ پاور ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی کے برابر تھی، اچانک زندگی کی جنگ ہار گیا۔ وہ شخص جسے دنیا مارشل آرٹس کا مائیکل جیکسن کہتی تھی، بروس لی، اچانک مر گیا، اور آج بھی اس کی موت ایک راز، ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ آخری دن سب کچھ نارمل تھا یا کچھ عجیب تھا؟ ہم اسی پر آج بات کریں گے کہ بروس لی کا وہ آخری دن کیسا تھا۔ بروس لی اپنی نئی فلم گیم آف ڈیتھ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس دن وہ اپنے قریبی دوست اور فلم پروڈیوسر ریمنڈ چاؤ سے ملا اور دونوں نے ایکٹنگ اور ایکشن سینز پر بات کی۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ بعد ازاں وہ ہانگ کانگ کی اداکارہ بیٹی ٹنگ پی کے اپارٹمنٹ میں گیا۔ یہاں کچھ عجیب ہونے لگا۔ بروس لی کو اچانک شدید سر درد محسوس ہوا۔ بیٹی ٹنگ پی نے انہیں ایکوجیسک نامی ایک پین کلر جس میں ایک طاقتور سکون آور دوا شامل تھی وہ دے دی۔ وہ بستر پر لیٹ گئے اور سونے لگے، لیکن پھر کبھی نہیں اٹھے۔ جاگو بروس، لیکن وہ کبھی نہیں جاگا۔ کئی گھنٹے گزر گئے لیکن بروس لی کی نیند نہیں ٹوٹی۔ بیٹی ٹنگ پی نے اسے جگانے کی کوشش کی لیکن وہ بے حس و حرکت تھا۔ گھبراہٹ میں اس نے فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کا معائنہ کیا اور تشویش کے عالم میں فوراً اسپتال لے جانے کا کہا، لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دنیا کا سب سے بڑا فائٹر زندگی کی جنگ ہار چکا تھا۔ جب خبر عام ہوئی تو میڈیا میں کوہرام مچ گیا۔ وہ شخص جو پوری دنیا میں ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، وہ کیسے مر سکتا تھا؟ اگر ہم سرکاری رپورٹ کے اوپر نظر دوڑائیں جو اس وقت جاری کی گئی کہ کیا واقعی یہی حقیقت ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہا گیا کہ بروس لی کی موت دماغ میں غیر معمولی سوجن سیریبرل ایڈیما نامی دعائیں ایکوجیسک جو کہ ممکنہ طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ اسی کے رد عمل کی وجہ سے تھی، لیکن کیا واقعی ایک عام سی پین کلر نے اس دیو ہیکل انسان کو مار دیا؟ یہاں سے قیاس آرائیوں اور سازشی نظریات کا طوفان شروع ہوا۔ سازشی نظریات کیا تھے؟ ان میں یہ کہا گیا کہ بروس لی کو قتل کیا گیا، مارشل آرٹس ماسٹرز نے انتقام لیا۔ چینی مارشل آرٹس کمیونٹی بروس لی سے ناخوش تھی کیونکہ وہ مغربی دنیا کو قدیم چینی جنگی فنون سکھا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چائنیز سیکرٹ سوسائٹی نے بروس لی پر پوشیدہ ضرب ڈم میک کا استعمال کیا۔ یہ ایک خفیہ تکنیک ہے جو انسان کو کچھ دنوں یا ہفتوں میں مار سکتی ہے۔ دوسری تھیوری بیان کی جاتی ہے کہ اس میں ہالی ووڈ مافیا کا ہاتھ تھا۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہالی ووڈ کے بڑے پروڈیوسرز بروس لی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ تھے۔ وہ ایک ایشیائی اداکار کو سپر سٹار بنتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ ایک اور جو نظریہ بڑا زور پکڑا وہ زہر یا زہری دوا کے حوالے سے تھا۔ کچھ رپورٹس میں کہا گیا کہ وہ دوا جو بروس لی نے لی تھی اس میں کچھ ایسا تھا جو اسے مارنے کے لیے جان بوجھ کر ملا کر دیا گیا تھا۔ ایک اور جو بروس لی کی موت کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی سخت ٹریننگ اور اس کے جسم میں پانی کی کمی تھی۔ بروس لی اپنی موت سے چند ہفتے پہلے سخت ترین ورزش کر رہا تھا اور شدید ڈائٹنگ کے باعث جسم میں پانی کی شدید کمی ہو چکی تھی۔ وہ دن بھر پسینہ بہاتا لیکن پانی کم پیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا اور دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ ایک اور بھی بہت مشہور بات کی جاتی ہے کہ بروس لی پر کوئی لعنتی سایہ تھا جو حقیقت بن گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بروس لی خود کہتا تھا کہ میں 32 سال کی عمر میں مر جاؤں گا، اور بالکل یہی ہوا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ بروس لی کی موت کے بعد اس کے بیٹے برینڈن لی کی موت بھی پراسرار حالات میں ہوئی تھی۔ 1993 میں فلم تھی دا کرو جس کی شوٹنگ جاری تھی۔ فلم کے دوران ایک پروپ گن میں اصلی گولی لگی ہوئی تھی اور برینڈن لی کو شوٹنگ کے دوران وہی گولی لگ گئی۔ کیا یہ اتفاق تھا یا واقعی بروس لی کا خاندان کسی آسیب یا لعنت کا شکار تھا؟ بروس لی کی آخری رسومات پوری دنیا اشک بار ہو گئی تھی۔ بروس لی کی جو آخری رسومات تھیں پہلے ہانگ کانگ اور پھر سیٹل یعنی امریکہ میں ہوئی تھی۔ بالی ووڈ کے بڑے اداکار، مارشل آرٹس ماسٹرز اور ہزاروں مداحوں نے اسے آخری الوداع کہا۔ آج بھی سیٹل میں اس کی قبر ویل سیمیٹری میں لاکھوں لوگوں کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ بروس لی کی جو میراث تھی وہ یہ تھی کہ وہ موت کے بعد بھی امر ہو گیا۔ بروس لی تو 32 سال کی عمر میں چلا گیا، لیکن اس کے نام، اس کے فلسفے یعنی جیت کوانڈو جو اس کا مارشل آرٹ سٹائل تھا، اس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ جسمانی طور پر تو چلا گیا لیکن آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔